آج کا ہمارا سبق اعداد کے درمیان نسبت کی چوتھی قسم تباین کے حوالے سے ہوگی کہ نسبت تباین سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں وَتَبَايُنُ الْعَدَدَيْنِ اللہ يَعُدَّ الْعَدَدَيْنِ مَعًا عَدَدٌ ثَالِثٌ، کہ دو عددوں کے درمیان نسبت تباین یہ ہے کہ دو عدد مختلف ہوں، برابر نہ ہوں، اور چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ نہ سکے اور نہ ہی کوئی تیسرا عدد ان دو عددوں کو کاٹ سکے۔ اس کی مثال جیسے 9 اور 10 ہے۔ 9 کا عدد 10 کے عدد سے چھوٹا ہے اور 10 کا عدد بڑا۔ 9 10 کو برابر کاٹ نہیں سکتا اور 10 9 پر برابر تقسیم نہیں ہو سکتا، اور کوئی تیسرا عدد بھی ایسا نہیں ہے جو 9 اور 10 دونوں کو برابر کاٹ سکے۔ لہذا 9 اور 10 کے درمیان نسبت تباین ہے اور یہ دونوں عدد باہم متباینین ہیں۔ اس کے بعد دو عددوں کے درمیان نسبت توافق ہوگی یا تباین ہوگی، اس کی پہچان کا طریقہ مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ دو مختلف عددوں کے درمیان موافقت اور مباینت پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ دو عددوں میں سے بڑے عدد سے چھوٹے عدد کی مقدار کم کر دیں، دونوں جانبوں سے ایک مرتبہ یا کئی بار، حتیٰ کہ وہ دونوں عدد متفق ہوں کسی ایک درجے کے اندر۔ اب جس درجے میں متفق ہوئے، اگر وہ ایک ہے، ایک کے اندر دونوں عدد متفق ہوئے تو فلا وفق بینہما، تو ان دو عددوں کے درمیان نسبت توافق نہیں بلکہ نسبت تباین ہے۔ اور اگر دونوں عدد گھٹتے گھٹتے متفق ہوئے کسی عدد میں تو وہ دونوں عدد اس عدد میں موافق ہوں گے۔ اب اگر دو عدد مختلف دو کے اندر موافق ہوئے تو وہ متوافقین بالنصف ہوں گے، نصف کے اندر ان کی موافقت ہوگی۔ اور اگر دونوں طرف سے اعداد میں کمی کرتے کرتے آخر میں دونوں عدد 3 میں متفق ہوتے ہیں تو وہ متوافقین بالثلث ہوں گے۔ اور اگر اعداد دونوں جانب سے کم کرتے کرتے آخر میں 4 کے عدد میں دونوں متفق ہوتے ہیں تو یہ متوافقین بالربع ہوں گے۔ اسی طرح 10 تک یہی صورتحال ہوگی، اور 10 سے اوپر کے اعداد میں اس عدد کی جز میں موافق ہوں گے۔ یعنی اگر دو عدد 11 میں موافق ہوتے ہیں تو دونوں موافق ہوں گے 11ویں حصے کے اندر۔ اسی طرح اگر دو عدد مختلف موافق ہوتے ہیں 15 کے اندر 16 کے اندر تو وہ 15 کے جز میں موافق ہوں گے، 16 کے جز میں موافق ہوں گے۔ یوں کہیں گے یہ دو عدد 15ویں حصے میں موافق ہیں۔ مثال کے طور پر 9 ہے، دوسرا عدد 10 ہے۔ اب ہم نے ان کو جاننا ہے کہ ان میں نسبت تباین ہے
या निस्बत तवाफुक है। तो कानून क्या बताया? पहचान का तरीका यह है कि छोटे अदद को बड़े अदद से कम करें। तो 9 को 10 से कम करें, बाकी क्या बचा? 1, इधर 9 रहा। अब 1 छोटा है, 9 बड़ा है, तो क्या करेंगे? 1 को 9 से घटाते जाएं, तो 1 कम किया, बाकी बचे 8, फिर 1 कम किया तो बाकी बचे 7, 1 फिर कम किया, ये वाला 1 इससे निकाला, बाकी बच गए 6, और ये 1 फिर 6 से निकाला 5। यूं करते जाइए, 1 घटाते जाएं, 3 तक पहुंचे, 3 से फिर 1 निकालें तो 2 बचा, 1 फिर निकालें 200, 1 बचा। अब ये 10 और 9 1 के अंदर मुवाफिक हुए, लिहाजा n में निस्बत तवाफुक नहीं, ये मुतवाफिकैन नहीं, तो n में निस्बत तबायुन की है। इसी तरह 8 है 20, n में निस्बत जाननी है कि तवाफुक है कि तबायुन। अब जानिबैन से छोटे अदद को बड़े अदद से निकालेंगे, एक बार या कई बार, क्या ताकि एक दर्जे में मुत्तफिक हों, फिर नतीजा निकलेगा। 8 छोटा अदद है, 20 बड़ा है, 20 से 8 निकालें तो बाकी बचा 12, 8 का 8 नीचे आ गया। अब 12 बड़ा, 8 छोटा, 8 को निकालें 12 से, बाकी बचे 4। अब ये 4, ये 8 नीचे उतार दिया दोबारा। अब 4 छोटा है, 8 बड़ा है, इस 4 को निकालेंगे 8 से, बाकी बचे 4। तो 4 जब 8 से निकले बाकी बचे 4, तो 20 में से आखिर में दर्जे में 4, 8 में से आखिरी दर्जे में 4, तो 4 में 20 और 8 मुत्तफिक हुए, लिहाजा 4 का जो जुज है रुबो, 20 और 8 मुवाफिक हुए रुबो के अंदर, तो ये मुतवाफिकैन बिर्रुबो कहलाएंगे। तो इनमें निस्बत तवाफुक की है। 2, 3, 4 ऊपर का किसी भी अदद में 2 अदद बाहम मुवाफिक हो जाएं तो उनमें निस्बत तवाफुक की है, और अगर एक में मुत्तफिक होते हैं तो वहां निस्बत तबायुन की है।